کسی نے اسے گہری نیند سے اٹھا دیا تھا۔ وہ وہیں کسی جگہ لیٹ کر سو گیا تھا۔ اب آنکھ کھلی تو دیکھا کہ بازار میں زندگی واپس لوٹ رہی تھی۔ ادھر ادھر اپنے بھیڑوں کو دیکھنے کی کوشش کی، لیکن فوراً ہی یاد آ گیا کہ اب دنیا بدل گئی ہے۔ اس احساس نے اسے دکھی نہیں بلکہ خوشی کے جذبے سے مخمور کر دیا تھا۔ اپنی بھیڑوں کے لیے اب اسے چارہ اور پانی کی جستجو کرنے کی فکر نہ تھی، بلکہ وہ ان بھیڑوں سے آزاد رہ کر خزانے کی جستجو کر سکتا تھا۔ اس کی جیب میں تو کوڑی بھی نہ تھی، لیکن یقین کی قوت سے وہ مالا مال تھا۔ گزشتہ رات تو اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس مہم میں ہر قسم کی پریشانی کا مقابلہ کرے گا۔ کتابوں میں جو کہانیاں اس نے پڑھی تھیں، ان کے مہم جو کردار ہی اس کو پسند تھے، اور آج وہی اس کے رہنما بھی بن گئے تھے۔ بازار میں ادھر ادھر گھومتے ہوئے اس نے دیکھا کہ دکاندار اپنی دکانیں لگانے میں مصروف ہیں۔ ایک مٹھائی کی دکان لگاتے ہوئے مالک کی مدد کے لیے لڑکا آگے بڑھا اور اس کا سامان لگانے لگا۔ دکاندار ایک خوش مزاج آدمی تھا، اپنے کام میں مست۔ اس کے چہرے پر پھیلی مسکراہٹ سے لڑکے کو بوڑھے سلیم کی یاد آ گئی۔ اس نے سوچا کہ مٹھائی فروش کی اتنی محنت آخر کس کے لیے ہے؟ کیا محض اس لیے کہ اسے کسی طویل سفر کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، یا کسی لڑکی سے شادی کرنا ہے؟ نہیں، یہ چھوٹے مقاصد اصل محرک نہیں ہو سکتے۔ اصل مقصد تو بس یہ فیصلہ ہے کہ یہ کام انجام دینا ہے۔ تھوڑی دیر میں دکانیں لگ چکی تھیں، مٹھائی تیار ہونے لگی تو اولین مٹھائی مالک نے لڑکے کو دی۔ لڑکا بھوکا تھا۔ شکریہ ادا کرتے ہوئے وہ آگے بڑھ گیا۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ اسے خیال آیا کہ دکان لگاتے ہوئے اس نے عربی کے ساتھ اسپینی زبان بولتے ہوئے کسی کو سنا تھا۔ گویا یہ دونوں زبانیں یہاں اچھی طرح سمجھی جاتی ہیں۔ کوئی زبان ایسی بھی ہے جو لفظوں سے ماورا ہو، اس نے سوچا۔ اسے اپنی بھیڑوں کے ساتھ تو اس زبان کا تجربہ تھا ہی، لیکن اب وہ یہاں بھی اس تجربے سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ لڑکا بڑی تیزی سے نئی نئی باتیں سیکھ رہا تھا۔ بہت سی باتیں ایسی تھیں جو اس سے قبل بھی اس کے تجربے میں آ چکی تھیں۔ یہ حقیقتاً تو نئی نہ تھیں، لیکن بس اس نے ان پر توجہ نہیں دی تھی۔ کوئی بات بار بار اگر تجربے میں آتی ہے تو انسان اس کا عادی ہو جاتا ہے اور پھر غور نہیں کرتا۔ اگر الفاظ سے ماورا زبان تک میری دسترس ہو جائے تو پھر پوری دنیا کو سمجھا جا سکتا ہے، اس نے سوچا۔ وہ مطمئن بھی تھا اور پرسکون بھی، کسی بات کی جلدی نہ تھی۔ سوچا کہ چلو تنجر کی گلی کے کوچوں ہی کو دیکھ لیا جائے، شاید اسی طرح نشانیوں کو سمجھنے میں مدد ملے۔ گو کہ یہ خاصا صبرآزما کام تھا، لیکن بھیڑوں کے ساتھ رہتے اسے صبر و تحمل کی عادت ہو چکی تھی۔ اس اجنبی دنیا میں بھی اس کی بھیڑیں اس کی رہنما بنی ہوئی تھیں۔ یہ سوچ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ بوڑھے نے کہا تھا نا، تمام چیزیں اپنی اصل کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں، اسے یاد آیا۔ بلوری اشیاء کی دکان کا مالک صبح جب سو کر اٹھا تو اس کی ذہنی پریشانی کا وہی عالم تھا جو ہر روز شام کو ہوا کرتا تھا۔ گزشتہ 3 سالوں سے وہ اسی دکان پر بیٹھ رہا تھا جہاں خریدار کم ہی آتے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہ دکان ایک تنگ پہاڑی راستے سے گزر کر ایک اونچے مقام پر واقع تھی۔ آمدنی کم ہونے کی بنا پر کئی بار اس نے دکان بدلنے کے لیے سوچا، لیکن ایک تو یہ کہ خاصی طویل عرصے سے وہ اس دکان پر بیٹھ رہا تھا، اور دوسری یہ کہ اس کے پاس سوائے بلوری چیزوں کی خرید و فروخت کے اور کوئی تجربہ بھی نہ تھا۔ ایک وقت تھا کہ اس کی دکان خوب چلتی تھی، طرح طرح کے لوگ آتے اور مال خریدتے، عربی تاجر ہوں یا فرانسیسی لوگ، انگریزی ماہرین طبقات الارض ہوں یا جرمن سپاہی۔ اس کی دکان سبھی کے لیے توجہ کا مرکز تھی، خوب چل رہی تھی، اور اسے یہ احساس ہونے لگا تھا جلد ہی دولت مندوں میں اس کو شمار ہونے لگے گا اور خوبصورت عورتیں اس کی بیوی بننے کے لیے تیار ہوں گی۔ لیکن وقت گزرا تو تنجر ہی بدل گیا۔ سیود کا شہر جو قریب ہی واقع تھا، ترقی میں تنجر سے آگے نکل گیا۔ تنجر کی تجارتی گہما گہمی میں کمی آتی گئی۔ وقت سے فائدہ اٹھانے کی دوڑ میں پڑوس کے کئی دکانداروں نے جگہ تبدیل کر لی۔ پہاڑی پر بس اب چند ہی دکانیں رہ گئی تھیں۔ ظاہر ہے کہ محض چند چھوٹی موٹی دکانوں کو دیکھنے کے لیے
اوپر چڑھنے میں کسی کو دلچسپی نہیں رہ گئی تھی، لیکن دکاندار کرتا بھی کیا؟ وہ گزشتہ 3 سال سے یہی کام کر رہا تھا۔ اب کوئی نیا کاروبار اثر نو شروع کرنے کی اس میں ہمت نہ تھی۔ صبح کا زیادہ تر وقت وہ بس لوگوں کو آتے آتے دیکھنے میں گزارتا۔ گزشتہ کئی برسوں سے اس کی یہی مصروفیت تھی۔ وہ لوگوں کے آنے جانے کے اوقات سے بھی اچھی طرح واقف ہو گیا تھا۔ آج اچانک دوپہر کے وقت ایک لڑکا اس کے دکان پر آ کر رکا۔ اپنے لباس سے تو وہ ایک عام سا آدمی لگتا تھا، لیکن دکاندار کی تجربہ نگاہوں نے یہ پہچاننے میں غلطی نہیں کی کہ لڑکے کی جیب خالی ہے۔ وہ کھانے کے لیے بیٹھ ہی رہا تھا کہ اس نے سوچا کہ لڑکا ذرا آگے بڑھ جائے تو وہ کھانا شروع کرے۔ دکان کے اندر کئی زبانوں میں کچھ لکھا تھا۔ ظاہر ہے کہ مختلف زبانیں بولنے والے افراد اس دکان میں آتے رہے ہوں گے۔ ذرا جھانک کر دیکھا تو اندر ایک آدمی نظر آیا۔ قریب آ کر لڑکا بولا، کھڑکیوں کے شیشے دھول سے خاصے اٹے ہوئے ہیں، اگر آپ کہیں تو میں انہیں صاف کر دوں۔ بلوری ظروف جس حالت میں ہیں انہیں دیکھ کر خریدنے کی خواہش کس کو ہوگی؟ لڑکے نے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دکاندار نے لڑکے کو دیکھا ضرور، لیکن کچھ کہا نہیں، اور اجرت کے طور پر کچھ تھوڑا بہت کھانے کو چاہیے۔ دکاندار اب بھی کچھ نہ بولا۔ لڑکے نے سوچا کہ فیصلہ کرنے میں تھوڑا وقت تو لگے گا۔ تھیلے میں جیکٹ اب بھی موجود تھی، لیکن اس ریگستانی علاقے میں اس کے استعمال کا امکان بھی نہ تھا۔ جیکٹ نکال کر اس نے صفائی شروع کر دی۔ کوئی آدھا گھنٹے میں اس نے کھڑکیوں کو چمکا دیا تھا۔ اس دوران 2 گاہک بھی دکان میں آئے اور کچھ ظروف خریدے۔ صفائی مکمل کر لی تو لڑکے نے دکاندار سے کچھ کھانے کے لیے مانگا۔ چلو کہیں بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں، دکاندار بولا۔ دکان کے دروازے پر ایک مخصوص نشان لگا کر دونوں قریب کے ایک کیفے کی طرف بڑھ گئے، جہاں شاید صرف ایک ہی میز تھی۔ بیٹھتے ہوئے دکاندار زور سے ہنسا۔ کھانا کھانے کے لیے تمہیں صفائی کرنے کی ضرورت نہ تھی۔ بھوکے کو کھانا کھلانا قرآن کا حکم ہے۔ اگر تم سمجھ گئے تھے کہ میں بھوکا ہوں تو پھر صفائی سے تم نے روکا کیوں نہیں؟ صفائی کی واقعی ضرورت تھی۔ ضرور گندے ہو گئے تھے۔ ویسے بھی ہم دونوں کو اپنے ذہنوں سے منفی خیالات کے نکالنا بھی ضروری تھا۔ کھانا ختم کر چکے تو دکاندار نے لڑکے سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آج تم نے میری دکان صاف کی، 2 خریدار بھی آئے۔ تمہارا آنا میرے لیے فعل نیک ثابت ہوا ہے۔ کیوں نہ تم میرے ساتھ کام کیا کرو؟ لڑکا سوچنے لگا۔ سبھی لوگ شگون پر یقین رکھتے ہیں، لیکن کسی کو اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ کدھر اشارہ کر رہے ہیں۔ میں بھی تو ایک طویل عرصے تک ان سے آشنا نہ تھا، بس اپنی بھیڑوں سے الفاظ کے بغیر ہم کلامی کرتا رہا تھا۔ کام کرو گے؟ کیا ارادہ ہے؟ دکاندار نے پوچھا۔ میں آج باقی دن بھی کام کروں گا، لڑکے کا جواب تھا۔ میں رات بھر طلوع صبح تک کام کروں گا، دکان کے ہر چیز اور تمہارے ظروف صاف کر دوں گا۔ صلے کے طور پر مجھے کل مصر پہنچنے کے لیے ضروری رقم درکار ہے۔ لڑکے کی بات سن کر دکاندار ہنسا۔ اگر تم سال بھر بھی دکان میں کام کرتے رہو اور ظروف کی فروخت پر کمیشن بھی لیتے رہو، تب بھی کسی سے کچھ رقم بطور قرض لیے بغیر تم مصر نہ جا سکو گے۔ فاصلہ بہت ہے، ہزاروں میل میں پھیلا ہوا ریگستان حائل ہے۔ ایک گہری خاموشی چھا گئی۔ ایسا لگا جیسے پورے شہر کو نیند نے آ لیا ہے۔ بازار خاموش، لوگوں کی گفتگو بند، مینار سے اذان کی آوازیں بھی نہیں، جیسے امیدوں کی دنیا ختم ہو گئی، عزائم کو جیسے موت آ گئی ہو۔ بوڑھے بادشاہ اور مقدر کا تذکرہ بھی مزہ، نہ خزانہ اور نہ ہی مصر کے احرام۔ ایسا لگا کہ پوری کائنات خاموش ہو گئی ہے۔ لڑکے کی روح شاید مرجھا گئی تھی۔ کیفے میں بیٹھا لڑکا دور خلا میں گھور رہا تھا، بس اسی لمحے اسے موت آ جائے اور ہمیشہ کے لیے ہر چیز ختم ہو جائے۔ دکاندار کے چہرے سے بے چینی عیاں تھی۔ لڑکے میں یکایک تبدیلی سے وہ پریشان ہو اٹھا تھا۔ آج کی صبح جس خوشی سے وہ ہمکنار ہوا تھا وہ اب کافور ہو گئی۔ بیٹے، اگر تم اپنے ملک واپس جانا چاہو تو میں ضروری رقم فراہم کر سکتا ہوں، دکاندار بڑی اپنائیت سے بولا۔ لڑکے نے کوئی جواب نہ دیا۔ کھڑا ہوا، لباس درست کرتے ہوئے اس نے تھیلا اٹھایا، بولا، میں آپ کی دکان میں ضرور کام کروں گا، اور پھر دوسری طویل خاموشی توڑتے ہوئے کہا،
مجھے بھیڑیں خریدنے کے لیے رقم کی ضرورت ہوگی۔ دکان پر کام کرتے ہوئے لڑکے کو کوئی 1 مہینہ گزر چکا تھا۔ کام تو وہ کر رہا تھا، لیکن اس میں وہ لگن نہ تھی۔ اس کام میں ابھی تک اس کا دل نہیں لگ پایا تھا۔ مالک دکان کے کاؤنٹر کے پیچھے بیٹھا اکثر لڑکے کو ٹوکتا، احتیاط سے کام کرو، کہیں کوئی چیز ٹوٹ نہ جائے، لیکن لڑکا لگا رہا۔ ویسے بھی دکاندار بہت شریف آدمی تھا۔ نہ صرف اس کے معاملات اچھے تھے، بلکہ وہ اجرت بھی معقول دیتا تھا، اور لڑکا کچھ نہ کچھ پسنداز کر ہی لیتا تھا۔ اس روز جب وہ تخمینہ لگا رہا تھا، اسے لگا کہ کچھ بھیڑیں خریدنے کے لیے کم از کم سال بھر کام کرنا ہوگا۔ کیوں نہ کچھ ایسا انتظام کریں کہ پہاڑی کے نیچے سے گزرنے والے لوگ بھی وہیں ہمارے ضرور دیکھ لیا کریں۔ لڑکے نے دکاندار کو مشورہ دیا۔ پہلے تو کبھی ایسا کچھ نہیں کیا، دکاندار بولا۔ لوگ گزریں گے، ان سے ٹکرائیں گے اور ضرور ٹوٹا کریں گے۔ دکاندار نے نقصان کا خدشہ ظاہر کیا۔ میں جب بھیڑیں پالتا تھا تو یہ امکان تو بہرحال رہتا ہی تھا، کوئی بھیڑ کھو جائے گی یا سانپ کاٹ لے گا تو مر جائے گی۔ بھیڑ اور گلیبان کی زندگی ان امکانات سے خالی تو ہو ہی نہیں سکتی۔ زندگی شاید خطروں سے عبارت ہے۔ کچھ لوگ شاید ظروف کو خریدنے کے لیے دکان میں داخل ہو رہے تھے۔ گفتگو برقرار نہ رہ سکی۔ انہوں نے 3 ظروف لیے۔ دکان اچھی چل رہی تھی، شاید وہ دن پھر واپس آ رہے تھے جب یہ دکان تنجر کی مشہور دکان ہوا کرتی تھی۔ کاروبار خاصا بڑھ گیا ہے۔ گاہک چلے گئے تو دکاندار لڑکے سے بولا، اب تو بہت اچھا چل رہا ہے اور تمہیں جلد ہی اتنی رقم تو مل ہی جائے گی، تم کچھ بھیڑیں خرید سکو گے، اور زیادہ بہانے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن شگونوں کے اشارے کو بھی تو دیکھنا ہے۔ لڑکے کی زبان سے نکل گیا۔ ظاہر ہے کہ اس نے سوچ سمجھ کر یہ بات نہیں کہی تھی۔ اسے افسوس ہوا کہ اس کی زبان سے ایسا کیوں نکلا۔ شگون کا علم دکاندار کو تو ہے نہیں، بوڑھے بادشاہ کے بابت اسے کیا معلوم۔ اسے ہی اصول موافقت کہتے ہیں۔ مقدر ہمیشہ تمہارا ساتھ دیتا ہے، زندگی تمہارے مقدر کے اصول کی خواہاں ہے۔ بوڑھے بادشاہ کے الفاظ اسے یاد آ رہے تھے، لیکن دکاندار کے لیے لڑکے کی یہ باتیں اجنبی نہ تھیں۔ اس نے خود ہی دیکھ لیا تھا کہ لڑکے کے آنے کے بعد اس کی دکان دن دونی رات چوگنی ترقی کر رہی تھی۔ اس کی تجوری روز سکوں سے بھر جاتی تھی۔ لڑکے کو دکان پر رکھنا اس کے لیے فعال نیک ثابت ہوا تھا۔ وہ اسے زیادہ ہی رقم دیتا تھا۔ اس نے سوچا کہ جتنی زیادہ چیزیں فروخت ہوں گی اتنی ہی آمدنی زیادہ ہوگی، چنانچہ لڑکے کو وہ زیادہ ہی کمیشن دیا کرتا تھا۔ ویسے بھی اسے معلوم تھا کہ لڑکا آخر کار بھیڑیں خرید کر اپنے پرانے پیشے پر لوٹ جائے گا۔ اچھا یہ بتاؤ کہ تم احرام مصر کیوں جانا چاہتے ہو؟ دکاندار نے لڑکی کی توجہ اس کے مشورے سے ہٹانے کی کوشش کی۔ میں ان کے بارے میں اکثر سنتا رہتا ہوں۔ لڑکے نے خواب کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ خزانے کی جستجو ویسے بھی اس کے لیے اب ایک ادھوری کہانی بن کر رہ گئی تھی۔ اب وہ اس کے بارے میں کم نہیں سوچتا تھا۔ میرے علم میں یہاں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جو محض احرام دیکھنے کی خاطر انتہائی خطرناک ریگستان سے گزرنے کی ہمت کر سکے، دکاندار بولا۔ اور ویسے بھی احرام ہے بھی کیا؟ محض پتھروں کے ڈھیر جنہیں تم بھی اپنے گھر کے آنگن میں بنا سکتے ہو۔ شاید کبھی آپ نے خوابوں میں سفر نہیں کیا۔ اتنا کہہ کر وہ اس گاہک کی طرف پلٹ گیا جو ابھی بھی دکان میں داخل ہوا تھا۔ پورے 2 روز گزرنے کے بعد دکاندار نے پھر گفتگو چھیڑی۔ دراصل مجھے تبدیلیاں زیادہ پسند نہیں ہیں، وہ بولا۔ ویسے بھی ہم لوگ اس سامنے والے حسن دکاندار کی طرح مالدار تو ہے نہیں کہ کوئی چیز اگر وہ غلط بھی خرید لے تو اس پر کوئی خاطر خواہ اثر نہیں پڑتا، لیکن ایسی غلطی اگر ہم کر بیٹھیں تو اس کے اثرات پوری زندگی کو متاثر کر سکتے ہیں۔ تم نے نیچے وہ نمائشی بکس لگانے کی بات کیوں کہی تھی؟ تاکہ میں جلد از جلد بھیڑیں خریدنے کے لائق ہو سکوں۔ جب مقدر ساتھ دے رہا ہو تو ہمیں موقع سے زیادہ فائدہ اٹھانا چاہیے، اور جس قدر بھی مل سکتی ہو لینی چاہیے۔ شاید اس کو اصول موافقت یا قسمت مبتدا کہتے ہیں۔ دکاندار چند لمحے کے لیے خاموش ہو گیا اور پھر کچھ سوچ کر بولا، اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن دیا اور زندگی میں 5 فرائض کی ادائیگی کا حکم دیا۔ سب سے اہم تو خدائے واحد میں یقین ہے، دوسرا روزانہ 5 وقت کی نمازیں، تیسرا ماہ رمضان میں روزے رکھنا، اور چوتھا غریبوں کی مدد ہے۔ یہاں پہنچ کر وہ خاموش ہو گیا، جیسے مزید بولنے کا اسے یارہ نہ رہا تھا۔ آواز رند گئی اور آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ رسول خدا کا نام لیتے ہی اس کی آنکھیں بھیگنے لگی تھیں۔
وہ ایک دیندار شخص تھا اور زندگی کے معاملات میں شرعی قوانین کو بہت اہمیت دیتا تھا۔ آپ نے 5واں فریضہ نہیں بتایا، لڑکے نے اسے یاد دلایا۔ 2 روز پہلے ہی تو تم نے کہا تھا کہ تم سفر کا خواب بھی دیکھتے ہو۔ سنو، 5واں فریضہ مکہ معظمہ کا سفر ہے جو ہر مسلمان پر زندگی میں کم از کم ایک بار کرنا ضروری ہے۔ تمہارے احرام مصر کے مقابلے میں مکہ تو کئی گنا زیادہ دور ہے۔ جوانی کے دنوں میں میری سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ بس اتنی رقم ہو جائے کہ دکان کھول سکوں۔ میں سوچتا تھا کہ آہستہ آہستہ اتنی رقم اکٹھی کر لوں گا کہ کسی وقت یہ فریضہ انجام دے سکتا ہوں۔ رقم تو اکٹھا ہوئی، لیکن ایسا کوئی ایک شخص نہ مل سکا جو میری غیر موجودگی میں اس دکان کی نگرانی کر سکے۔ ہر کسی کی نگرانی میں دکان دینا بھی ممکن نہیں۔ بلوری اشیاء بڑی نازک اور قیمتی ہوتی ہیں۔ سامنے سے گزرنے والوں میں اکثر زائرین مکہ ہوتے ہیں، تنہا بھی اور کارواں میں بھی، بعضوں کے ساتھ غلام بھی ہوتے ہیں اور اونٹ بھی۔ ان میں کچھ لوگ مالدار ہوتے اور کچھ لوگ مجھ سے بھی زیادہ غریب، لیکن جو بھی وہاں ہو آتا اس کی خوشی و اطمینان کی انتہا نہ ہوتی۔ جب کوئی جانے کا ارادہ کرتا تو اپنے گھر کے دروازے پر ایک خاص نشان آویزہ کر دیتا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک جوتا ٹھیک کرنے والا غریب جوتے ٹھیک کر کر کے اپنا اور اپنے اہل خانہ کا پیٹ پالتا تھا۔ حج کو گیا تو ریگستان کو عبور کرتے میں اسے سال بھر لگ گیا، لیکن جب وہ واپس آیا تو اس کا تاثر یہ تھا کہ ریگستان میں چلنے کے دوران اسے اتنی تھکن نہ ہوئی تھی جتنی تنجر کی گلیوں میں چمڑا خریدنے کی قرض سے جاتے ہوئے ہوتی تھی۔ دکاندار بڑے جذبے کے ساتھ یہ سب بیان کر رہا تھا۔ اس کے چہرے سے ایک روحانی خوشی کیفیت آیا تھی۔ تو پھر آپ اب مکہ کیوں نہیں جاتے؟ لڑکے کے انداز میں استجاب پنہا تھا۔ اصل میں مکہ جانے کا تصور ہی میری زندگی کو حرارت بخشتا ہے۔ اس کی تمنا مجھے روز مرہ کے مسائل سے جھوجنے کی قوت عطا کرتی اور زندگی کی یکسانیت میں لطف پیدا کرتی رہتی ہے۔ ورنہ ایک جیسے دن اور رات، یہ گونگے بلوری ظروف اور الماریاں اور بے کیف رات دن، ایک ہی جیسا کھانا اور پھر یہ بے ڈھنگا کیفے، زندگی بھلا کوئی ایسے کیسے گزار سکتا ہے؟ مقصد کے حصول کی تمنا ہی اس بے کیفی کو کسی قدر لطف میں بدلتی رہتی ہے۔ میں سوچتا ہوں مکہ معظمہ کی زیارت کے بعد پھر زندگی کا جواز ہی کیا رہ جائے گا؟ کس قوت کے بل بوتے پر اس کی مشقتوں کو برداشت کر سکوں گا؟ تم بھی بھیڑوں اور آرام کے خواب دیکھتے ہو، لیکن مجھ میں تم میں فرق ہے۔ تم اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے کوشاں ہو، لیکن میں تو بس مکہ کے خواب ہی دیکھتا ہوں۔ ہزاروں بار تصور میں ریگستان سے گزرتے حجر اسود تک پہنچتے، اسے چھونے اور چومنے اور کعبے کا طواف کرنے کی کیفیت سے گزرا ہوں۔ میں تو یہ بھی تصور بنا چکا ہوں کہ جب میں کعبے کے قریب پہنچوں گا، میرے قریب کون لوگ ہوں گے اور میرے سامنے کون ہوں گے، ان سے کیا باتیں ہوں گی اور ان کے ساتھ مل کر میں کون سی عبادتیں کروں گا۔ لیکن بس ایک کیفیت بے نام، ناآسودگی کا ایک خوف نامعلوم۔ حقیقت سے زیادہ خواب کو اور حجر اسود کو دیکھنے اور چومنے سے زیادہ اسے دیکھنے اور چومنے کی تمنا کو مطمع نظر بنائے ہوئے ہے۔ ہر ایک کے خواب ایک ہی طرح سے پورے نہیں ہوتے۔ اس روز دکاندار نے لڑکے کو پہاڑی کے نیچے راستے پر شیشے کا ایک ایسا بکس لگانے کی اجازت دے دی جس کی بدولت ہر گزرنے والا اس دکان اور بلوری ظروف کی طرف متوجہ ہو سکتا تھا۔